ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس دن مجھے آفس سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آفس میں کام بھی بہت زیادہ تھا اور دوسرا میری طبیعت بھی خراب تھی۔ مجھے تھکاوٹ کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح اپنے گھر پہنچ جاؤں، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ وہاں پر کافی دیر مجھے رکنا پڑا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے میرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے اور اپنے لیے کھانا لینا تھا، لیکن میں یہ سب بھول گیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، تنہائی اور خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ اس تنہائی اور خاموشی سے میں اکتا گیا تھا۔ اس تنہائی میں میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں پہنچا، میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ آج تو میں اپنے لیے کھانا ہی نہیں لایا۔ کھانا کھائے بغیر میں ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن کیسے لے سکتا تھا؟ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں باہر جا سکوں۔ اسی وقت مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ میری خالہ ہوں گی۔ اس وقت وہی میرے پاس آتی تھی۔ آج تو ویسے بھی جمعرات کا دن تھا، انہوں نے ضرور کچھ اچھا پکا کر میرے لیے لائی ہوں گی۔ کچھ مہینے پہلے ہی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں باپ کے بعد میں اس گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ میرا اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے والد ایک معمولی سی جاب کرتے تھے، جبکہ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرا شمار ٹاپرز میں ہوتا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر کلاس میں اسکالرشپ لیتا آیا۔ لیکن جب میری جاب پکی ہو گئی اور میں کسی مقام پر پہنچ گیا، اسی وقت میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے ماں باپ جس بس میں اپنے عزیزوں سے ملنے جا رہے تھے، وہ بس کھائی میں گر گئی۔ پھر اس کا دوبارہ پتہ نہ چل سکا۔ میری خالہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے کھانے کا ایک برتن اٹھا رکھا تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں اور پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہے ہو، اور آنکھوں کے نیچے یہ ہلکے کیسے؟ ان کی فکر مندی پر میں مسکرا دیا۔ میں نے کہا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس ہلکا پھلکا بخار ہو گیا ہے، دوائی لایا ہوں، کھا کر بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ وہاں پر کافی دیر بیٹھی رہیں۔ تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا۔ میں ان سے باتیں کرتا کرتا سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا، میری خالہ وہیں پر تھیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ رات کو گئی ہی نہیں۔ جب میں اٹھا، وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ وہ پورا دن میں نے اپنے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی خالہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی یہاں میرے گھر میں بلا لیں۔ آج کا کھانا میری طرف سے ہوگا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 16 سال تھی۔ میری بات سن کر خالہ خوش ہو گئیں۔ وہ پورا دن میرا بہت اچھا گزرا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ جس دن مجھے چھٹی ہوتی تھی، میرا کوئی نہ کوئی رشتہ دار میرے پاس رہنے کے لیے آ جاتا تھا۔ میری غیر موجودگی میں یہاں پر میری پھپھو ہوتی تھی۔ کبھی کبھار میری خالہ بھی آ جاتی، لیکن جب وہ جاتی، تنہائی دوبارہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ میں تنگ آ گیا تھا۔ میں نے کئی بار پھپھو کو بھی اپنے اس مسئلے کے بارے میں بتایا۔ پھپھو نے مجھے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم شادی کر لو۔ مجھے نہ جانے کیوں شادی کے نام پر ہی کوفت ہوتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جیسا میں نے اپنے لیے لائف پارٹنر چاہتا تھا، وہ مجھے آج تک کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنی پھپھو کو کہا کہ جس دن مجھے لڑکی پسند آ گئی، میں شادی کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ لیکن وہ وقت پتہ نہیں کب آنا تھا۔ اب میں بھی تنگ آ گیا تھا۔ میری خالہ نے میرے لیے 2-3 رشتے لائے۔ میری خالہ چاہ رہی تھی کہ ان میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں، کیونکہ وہ سب ان کے جاننے والے تھے اور لڑکیاں بھی دیکھی بھالی تھیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنے گھر میں اکیلا تھا اور چھٹی کا دن تھا۔ میں بہت بور ہو رہا تھا۔ خالہ کے بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے گھر پر تھیں۔ ان کے بچوں کی بھی ایک عجیب منطق تھی کہ جب تک آپ گھر پر نہیں ہوں گی، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اچانک مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ مجھے ایک آدمی سے قرض لینا تھا۔ اسے یہ قرض لیے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس نے یہ قرض ادا نہیں کیا۔ قرض کے معاملے میں نے کبھی کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی تھی۔ آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے قرض لے کر ہی رہوں گا، لہٰذا میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہ اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں پر؟ میں نے کہا، لگتا ہے کہ تم بھول گئے،
तुमने मुझसे पैसे ले रखे थे। इस बात को भी 2 साल हो गए हैं। हर बात को मुझे कह देते हो कि अगले महीने, लेकिन अब मैं ये पैसे लेकर ही जाऊंगा, वरना तुम सब लोगों को इस घर से चलता करूंगा। मैं उससे उलझ रहा था कि अचानक मेरे कानों में एक नुस्वानी आवाज़ पड़ी। मैं उस आवाज़ पर चौंक कर पलटा और चंद लम्हे देखता ही रह गया। वहाँ एक बेहद खूबसूरत और कम उम्र लड़की खड़ी थी। बेटा तुम जाओ यहाँ से, हम बात कर रहे हैं, वो आदमी ज़रा गुस्से से बोला। मुझे पता चल गया कि वो उसकी बेटी ही है। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। अपने इस ख्याल पे मैं मुस्कुरा दिया और दोबारा उससे बात करने लगा कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर कर्ज चाहिए, वरना इसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मैं वहाँ से अपने घर में आ गया, जबकि उस लड़की का चेहरा अभी तक मेरे जहन में घूम रहा था। वो बेहद खूबसूरत और मासूम थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं उसको अपना दिल दे बैठा हूँ। वो 2 दिन मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहा, वो मेरे दिमाग से किसी सूरत नहीं जा रही थी। 2 दिन बाद मैं दोबारा उस आदमी के पास गया। मेरी नज़रें उसी लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। वो आदमी मेरे पाँव पड़ गया और कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसके अलावा आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, मैं सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी कर सकता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया और न जाने मेरे मुंह से कैसे ये बात निकल गई। ठीक है, मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। मेरी इस बात पर उसने चौंक कर सर उठाया और मेरी तरफ देखने लगा। मेरे चेहरे पर कहीं भी रहम का नामो निशान तक न था। मैं जो समझ रहा था कि वो फ़ौरन इनकार कर देगा, मैं गलत था। वो राज़ी हो गया। ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। मेरी एक और शर्त भी है, मैं दोबारा बोला। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं जानता था कि वो मजबूर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। शादी के बाद तुम्हारी बेटी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होगा। तुम अपनी बेटी को भूल जाओगे और कभी भी उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। अगर कभी मुझे इस बात का पता चला तो अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद ही होगे। उसके चेहरे पर बेबसी के तासुरात थे, लेकिन उसके बावजूद उसने मेरी बात मान ली। मैंने उसी वक्त अपना एक दोस्त को कॉल की। वो अपने साथ काजी को ले आया और साथ 2-3 गवाह भी ले आया। इस कदर जल्दबाजी पर वो आदमी हैरान और परेशान रह गया, जो कि मुझे इस आदमी पर कोई भरोसा नहीं था। उसे जानता था कि वो किस कदर धोखेबाज है। वो कोई भी चालाकी कर सकता था, जबकि मैं उस लड़की को खोना नहीं चाहता था। और यूं हमारा निकाह हो गया और मैं उसे अपने घर में ले आया। मुझे लग रहा था जैसे मेरे घर में रौनक आ गई हो। वो लड़की बहुत खामोश और चुप चुप थी और कहीं ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा अपना ही घर है। मैं उससे इंतहाई नरम लहजे में बात कर रहा था। मैं अपने खुद लहजे पर हैरान था, क्योंकि अपनी खाला और पुप्पो के अलावा मैंने कभी भी किसी से नहीं मिला और जो बात मैं करता था हर कोई मेरे रवैये से खाइफ रहता था। लेकिन अब वो मेरी मोहब्बत थी। मैं उसके लिए बाहर से खाना ले आया। थोड़ी देर बाद मेरे साथ रिश्तेदारों को इस बात का इल्म हो गया। सब मुझसे नाराज़ हुए कि यूं छुपकर शादी करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन मैंने उनकी नाराज़गी को दूर कर दिया और अगले ही दिन एक बहुत बड़ा वलीमा किया। हर कोई लड़की के वालिदैन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि इसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैंने देखा कि सारा ने मुझे शिकायती नज़रों से देखा था, लेकिन मैंने उसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया था। पहले दिनों में सारा का रवैया मुझसे उखड़ा उखड़ा था। वो अजीब बेजार सी थी। मैंने उसके रवैये को साफ महसूस कर रहा था। मैंने उससे पूछा भी, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है, लेकिन उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने खुद से अखज़ कर लिया कि शायद अचानक शादी की वजह से ये थोड़ी डिस्टर्ब है। कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वो कुछ दिन भी तवील होते गए। अब मैंने देखा था कि वो मुझसे बदतमीज़ी से बात करने लगी थी और मेरी कोई भी बात नहीं मानती थी। मैंने उसे डांट कर और प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रही थी। वो एक ही ज़िद कर रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। चंद ही दिनों में मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम रहा था। यही सोचें ऑफिस में मेरा दिमाग ख़राब करती रहीं। एक दिन मैं घर आया, यही सोच रहा था कि आज फिर हमारी लड़ाई होगी, लेकिन सब कुछ मेरी सोच के ख़िलाफ़ हुआ। उसने मेरी मर्ज़ी का खाना बनाया था। वो ख़ुद भी बहुत प्यारी तैयार हुई थी। उसका ये धूप छाँव का रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कभी वो मुझसे ऐसे बात करती जैसे मैं उसका कुछ भी नहीं लगता, और अब वो ऐसे हो गई थी जैसे मैं ही उसका सब कुछ हूँ। उसके बाद वो बदल गई।
अब वो मुझसे काफ़ी देर बैठी बातें करती रहती। मेरे छोटे छोटे काम वो खुद करने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे शिकायत की कि घर के काम करने में उसे मुश्किल पेश आती है, लिहाजा मैं उसके लिए किसी नौकरानी का बंदोबस्त करूं। मुझे उसकी ख्वाहिश पूरी करने में कोई भी मसला दरकार ना हुआ और मैं उसके लिए एक नौकरानी ले आया। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि जो काम करने वाली हमारे घर में आई थी वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो मुझसे बात करने की कोशिश करती ऊपर से सारा आ जाती, इसीलिए वो खामोश हो जाती। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी फैली होती। एक दिन सारा घर पर नहीं थी, वो मुझे बताकर बाजार गई थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, काम करने वाली मेरे पास आई और कहने लगी, साहब आपसे एक बात करनी है, अगर आप मेरी बात का बुरा न मनाएं। तो मैंने कहा, हाँ करो, क्या बात है। वो बात करते हुए हिचकिचा रही थी और काफ़ी डर रही थी। अब मुझे कोफ्त होने लगी। मैंने कहा, ये ड्रामे लगाना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। वो बीबी जी की हरकतें बहुत अजीब हैं। न जाने वो कौन सी मट्टी है जो वो लेकर रोज़ गुसल खाने में चली जाती हैं और पूरा दिन वहाँ पर बंद रहती हैं। न जाने वो उस मट्टी के साथ क्या करती हैं। जब आप आने वाले होते हैं उससे थोड़ी देर पहले वो बाहर निकलती हैं और आपके लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद सुनकर मुझे अजीब लगा। मैंने यही समझा कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, जाओ जाकर अपना काम करो। मैंने उसे डांट कर भेज दिया क्योंकि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि पूरा दिन कोई इंसान एक मट्टी के साथ गुसल खाने में बंद रहे। मुझे नौकरानी की दिमागी हालत पर शक होने लगा। मेरी बात पर नौकरानी भी बुरा सा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। जाते जाते वो कहने लगी कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। और मैं सारा के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन सारा अभी तक वापस नहीं आई। तकरीबन रात का वक्त था जब वो घर में वापस आई। मैंने देखा वो बहुत खुश लग रही थी और उसने हाथ में सामान उठा रखा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे की ये चमक मुझे चुभने लगी। उसके साथ साथ में उस पर गुस्सा भी था क्योंकि मैंने उसे जल्द आने को कहा था। आज का पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया। मैंने ये पूरा दिन सारा के साथ गुजारने का फ़ैसला किया था, लेकिन वो एक पल के लिए भी मुझे दस्तयाब नहीं हुई। मेरा गुस्से से दिमाग घूमा हुआ था। मैं उसे डांटने लगा और पूछने लगा, रात के इस पहर घर में दाखिल होने का क्या मकसद है, जब मैंने तुम्हें कहा भी था कि जल्दी वापस आना। आज हम इकट्ठे घूमने कहीं जाएंगे। मेरे इस सख्त लहजे पर सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ, जो भी था, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो कहने लगी कि उसकी एक दोस्त उसे मिल गई थी। काफ़ी अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई, यही वजह थी कि वो नहीं आ पाई। वो फ़ौरन अपने चेहरे पर गम के तासुरात ले आई और मज़ीद कहने लगी कि उसकी दोस्त की माँ की तबीयत भी ख़राब थी, इसीलिए वो उनकी अयादत के लिए हस्पताल चली गई। मुझे साफ पता चल गया था कि वो बहाना बना रही है, लेकिन फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे ये शक होने लगा था कि वो अपने माँ बाप से मिलने जाने लगी है। ये सोच कर ही मुझे नए सिरे से गुस्सा आने लगा, लेकिन मैंने उसे कमरे में भेज दिया और ख़ुद जहन में बैठकर सोचने लगा, अगर ऐसा कुछ है तो उसे मुझे बताना चाहिए था, मुझसे इजाज़त ले लेनी चाहिए थी। यूँ छुप कर जाना ठीक बात नहीं है। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। मेरे साथ सारा का रवैया बहुत अच्छा था। जब भी मैं घर में वापस आता वो मुझे तैयार मिलती, लेकिन नौकरानी के चेहरे पर हमेशा परेशानी देखता और बेचैनी देखता। उसके बाद भी 2-3 दफ़ा नौकरानी ने मुझसे बात करने की कोशिश की और कहा, मुझे लगता है कि आपकी बीवी को कोई नफ्सियाती मसला है। लेकिन मेरे घूरने पर वो फ़ौरन मंजर से हट गई। मुझे भी अपनी बीवी की हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं। नौकरानी ने मुझे बताया कि वो अकेली बैठी न जाने किससे बातें करती रहती है। एक दिन मुझे भी नौकरानी की बात पर यकीन आ गया। मैंने देखा कि सारा अपने कमरे में बैठी न जाने किससे बातें कर रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी मौजूदगी से वो बिल्कुल अनजान थी और मुसलसल बातें किए जा रही थी। कभी वो नाराज़ होती और कभी हंसकर बातें करने लगती। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे उसकी जहनी हालत पर शक हो रहा था। मैंने अचानक पूछा, सारा ये सब क्या हो रहा है? मेरी इस बात पर वो चौंक गई और सीधी होकर बैठ गई और मुझे कहने लगी, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही, और साथ किसी चीज़ को अपने पीछे छुपाने लगी। मैं देख रहा था कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही थी।
میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی اور یہ ہاتھ میں کیا چھپا رہی ہو؟ میری اس بات پر وہ خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی، مجھ سے قسم لے لو، اور رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے خاموش کروایا اور کمرے میں لٹا کر باہر آ گیا اور سوچنے لگا واقعی میری نوکرانی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں اپنی کام کرنے والی کے پاس گیا اور کہا کہ اس کے علاوہ تم سارا کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ سارا دن کیا کرتی رہتی ہے؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی لگتا ہے آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا فضول بولنا بند کرو اور جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دو۔ اس کے بعد وہ سنجیدگی سے کہنے لگی کہ بی بی کی حرکتیں بہت عجیب ہیں، مجھے ان کی حرکتوں کی کبھی کبھار تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کبھی وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور کبھی اتنی سنجیدہ ہو جاتی ہیں کہ مجھے خود ان سے خوف آنے لگتا ہے۔ کبھی مجھ سے ہنس کر بات کرتی ہیں اور کبھی اتنا غصہ کر دیتی ہیں کہ میں اندر سے کانپ جاتی ہوں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ صحن میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ کسی سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ اونچا اونچا رونے لگیں اور پھر اپنے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگیں اور بال نوچنے لگیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور ان کے پاس گئی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بلایا ہی تھا کہ وہ یکدم خاموش ہو گئی اور مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دھکا دیا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں اسے غصے سے پوچھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ میری کسی بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور آپ کی بیگم پر الزام لگا رہی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا، اس نے کئی بار مجھے بتانے کی کوشش کی تھی۔ میں خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس چیز کا کیا علاج ہونا چاہیے۔ اس دن میں بھی گھر میں موجود تھا۔ میری بیگم نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی لیکن اس نے ہاتھ میں ایک شاپر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس شاپر میں کیا ہے؟ اس نے وہ شاپر چھپا لیا اور کہا کچھ نہیں، ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کافی دیر غسل خانے میں بند رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر میں میرے رشتہ داروں کا آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ میرا سب سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر گیا۔ خالہ مجھ سے شکایت کرنے لگیں کہ جب سے تمہاری بیوی آئی ہے تم ہمیں بالکل ہی بھول گئے ہو۔ اب نہ تم ہمارے گھر میں آتے ہو اور نہ تمہاری بیوی ہمیں تمہارے گھر جانے دیتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک گیا اور کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں کہ زیادہ معصوم مت بنو، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بیوی کو ہمارا تمہارے گھر میں آنا پسند نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں کہ جس طرح کا رویہ تمہاری بیوی میرے ساتھ رکھتی ہے، اگر تمہیں اس چیز کا پتہ چل جائے تو تمہیں میرا فیصلہ بالکل ٹھیک لگے۔ میرا وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنی خالہ سے بحث نہیں کر سکتا تھا، مجھے ان کی بات پر یقین تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے پوچھا، وہ بالکل انجان بن گئی اور کہنے لگی میں نے تو کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو اپنے گھر آنے سے روکا ہے۔ اگر کسی کا اپنا دل نہیں کرتا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اب وہ مجھ سے عجیب و غریب ضدیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں ان سب چیزوں سے تنگ آ گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی ایسے ماحول میں زندگی گزارنے کی عادت نہیں تھی۔ میری پرورش ہمیشہ سے ایک پرسکون ماحول میں ہوئی تھی، لیکن اب میری زندگی میں ایک عجیب سی ٹینشن آ گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا اور انہیں سارا کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ اسے ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے 3-4 ٹیسٹ بھی ہوئے جس کی رپورٹس بالکل ٹھیک آئیں۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ جیسی اس کی حالت تھی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں واقعی اس کے چہرے پر کرب محسوس کر سکتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ہمارا ایک خاندانی حکیم بھی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈر رہی تھی اور مجھے بار بار انکار کر رہی تھی کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں اسے حکیم کے پاس لے کر چلا جاتا ہوں، لیکن وہ اس بار بھی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے حکیم کے پاس لایا اور حکیم کو اس بارے میں سب بتایا۔ حکیم نے مجھے ایک عجیب و غریب بات بتائی، دماغ کے بارے میں۔ اس نے یہی کہا کہ اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی ٹینشن ہے
جس کی وجہ سے یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ اس نے میری بیوی کو باہر بھیج دیا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں مجھے یہ ساری باتیں بتا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی مٹی کھاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو مٹی کھانے سے منع کرو۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے بہت عجیب تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے جسم کو اندر سے کوئی کاٹ رہا ہو۔ میں نے لگے ہاتھوں اپنا بھی حکیم کے بارے میں پوچھ لیا، لیکن جب اس نے میرا علاج کیا، چند لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی اور بے چینی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ کوئی تمہیں آہستہ آہستہ زہر دے رہا ہے۔ جو زہر تمہیں دیا جا رہا ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ خاموشی سے تمہاری جان لے لے گا اور کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حکیم کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے کون زہر دے سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ حکیم نے مجھے کہا کہ تمہیں ہر ایک چیز سے خبردار ہونا ہوگا، اور اس نے مجھے کچھ دوائیاں لکھ کے دیں اور کہا کہ ان کا باقاعدگی سے استعمال کروں۔ واپسی پر میں چپ تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے میرے گھر میں۔ میری ایک نوکرانی ہی تھی اور دوسرا میری بیوی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا کیونکہ ہمیشہ میرے لیے کھانا وہی لے کر آتی تھی، اور صبح بھی، اور مجھے دن کے لیے بھی کھانا دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، اور نہ کبھی اس نے مجھے ایسا موقع دیا۔ میں خاموشی سے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کر سکتی ہے، لیکن میرا دماغ بار بار مجھے خبردار کر رہا تھا کہ یوں اس پر اندھا اعتماد نہ کرو۔ لہٰذا میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ صبح کے وقت جب وہ ناشتہ بنا رہی تھی تب میں اٹھ نہیں سکا، اور دن کا کھانا میں نے نہیں کھایا کیونکہ مجھے اب ہر چیز سے خوف آنے لگا تھا۔ شام کو میں جلدی گھر پر چلا گیا۔ میری بیوی اس وقت گھر میں ہی تھی اور کھانا بنا رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو کھانا بناتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میری اس حرکت کو میری بیوی نے نوٹ کیا اور کہا، آج آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور باہر آ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے اپنی حرکتوں سے ایسا محسوس نہیں کروانا کہ مجھے اس پر شک ہوا ہے۔ رات کو وہ میرے لیے کھانا ڈال رہی تھی۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ وہی تھی۔ اس نے اوپر کا دراز کھولا اور وہاں سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا۔ وہ میرے کھانے میں ڈال دیا۔ جب وہ پلٹی میں اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ میں اس کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لینے لگا لیکن وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پیکٹ چھین لیا۔ مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس زہر کا حکیم نے مجھے بتایا وہی زہر تھا۔ میری بیوی کی ایسی حالت تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پہلے وہ انکار کرنے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، پھر وہ یکدم طیش میں آ گئی۔ نہ جانے یہ اس کا کون سا روپ تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ میری زندگی خراب نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ آپ کی وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن پیسوں کے بدلے آپ نے میرا سودا کر دیا اور میری زندگی کو برباد کر دیا۔ تو اب مجھے پتہ چلا کہ وہ غسل خانے میں مٹی لے کر جانا اور وہ پاگل پن وہ صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ ثابت ہو جائے کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، اور میری موت کے بعد نوکرانی اس بات کی گواہی بھی دے سکے۔ میرے رشتہ داروں کو بھی اس نے اسی وجہ سے مجھ سے دور کر دیا تھا۔ ایسے میں وہ جیل جانے سے بچ جاتی۔ میں چاہتا تو میں اسے جیل بھی بھیج سکتا تھا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے خاموشی کے ساتھ اسے طلاق دے دی اور اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ کبھی محبت نہ ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔